أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اس کے قبل کی قسط آپ کے سامنے جو لے کر آیا تھا اس میں مباہلے کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ مباہلے کا جو واقعہ ہے اس کا روحانی اثر پورے یمن پر پڑا۔ ویسے تو اسلام کا اثر تمام افراد پر پڑ رہا تھا، کیونکہ جتنی بھی جنگیں جیتی گئیں وہ سب پر اثر ڈالتی رہیں، لیکن مباہلے کا جو روحانی اثر پڑا وہ سب سے زیادہ یمن کے اوپر پڑا، اور یمن پر ایسا اثر پڑا کہ کیونکہ جو نصارہ آئے تھے وہ یمن سے ہی آئے تھے۔ جب یہ اپنی شکست مان کے وہاں جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ موقع بہت اچھا ہے کہ ان کے اوپر ایسا اثر پڑا ہے، ہماری فتح کا اثر ان کے اوپر قائم ہو گیا ہے، اس لیے فوراً ہی آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن کے لیے روانہ کیا، اس لیے تاکہ یمن فتح ہو سکے۔ فتح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو جنگ سے فتح کیا جائے، بلکہ اس کو روحانی طریقے سے فتح کیا جائے، لوگ اسلام کو قبول کر لیں، کیونکہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، ایسے وقت پر وار کر دینا چاہیے، ایسے وقت پر چوٹ کر دینی چاہیے، اور یہی ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو ایک خط لے کر یمن کی طرف روانہ کیا۔ وہی علی جو جنگوں کے لیے اپنی تلوار لے کر جایا کرتے تھے، وہی علی جو ہر مارکے میں آگے آگے رہا کرتے تھے، اور جنہوں نے مباہلے میں اپنا روحانی اثر ڈالا تھا، اور ایسا اثر ڈالا تھا جو لوگوں پر دکھائی تو نہیں دے رہا تھا لیکن اثر پڑ رہا تھا۔ وہی علی اب جا رہے ہیں تو کون سی تلوار لے کر جا رہے ہیں؟ اپنے زبان کی تلوار لے کر جا رہے ہیں، اور کون سے ساتھی اور سپاہی لے کر جا رہے ہیں؟ اپنے کردار کے سپاہی لے کر جا رہے ہیں۔ اور علی وہاں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب خط پڑھا جائے گا تو اس کے پہلے کچھ تمہید بنائی جائے گی، کچھ تمہیدی تقریر کی جائے گی۔ علی نے ادھر تمہیدی تقریر کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا۔ خط کا پڑھنا تھا کہ تمام یمن کے لوگ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ پورا قبیلہ ہمدان ایک ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور یہ بہت بڑی فتح تھی، اور جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا کہ دیکھو آنے والے دنوں میں بھی جو فتح ہوگی وہ اسلام کی فتح۔ اس فتح کو کہتے ہیں صرف زمین کو قبضے میں کر لینا فتح نہیں ہوتا، اس سے تو ملک فتح کیا جاتا ہے، لیکن دلوں کو فتح نہیں کیا جاتا، وہ اسلام کی فتح نہیں ہوتی۔ اسلام کی فتح وہ ہے کہ جہاں جنگ بھی نہ ہو، اور اس کے بعد لوگوں کے دلوں پر اسلام کا سکہ بیٹھ جائے، لوگ اسلام کو قبول کر لیں۔ تو یہ یمن کی جو فتح ہے، جو علی فتح کر کے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے یمن میں اسلام پھیل جاتا ہے، یہ بہت بڑی فتح ہوتی ہے۔ اور ابھی علی وہاں سے آتے نہیں ہیں، بلکہ وہاں سے ایک خط لکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بخاری کی یہ روایت ہے کہ اس خط کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوا کر سنا، اور سننے کے بعد جب اس میں پوری روداد یمن کی سنا، تو بس ایک بار آپ کے منہ سے نکلتا ہے الا حمدان السلام۔ حمدان کو جو ہے وہ رسول سلام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حمدان وہ ہیں، رسول سجدہ شکر میں چلے جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں اللہ حمدان السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے اوپر بھی بہت اثر ہوا کہ حمدان ہمارے صرف خط کے بیان کر دینے پر، خط کے پڑھ کے سنا دینے پر قبول کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر، اور یہ صرف اتنے وفادار، صرف اسلام نہیں قبول کیا بلکہ اتنے زیادہ وفادار تھے کہ اس کے بعد بھی یہ مولا علی کے ہمیشہ وفادار رہے۔ اس کے بعد بھی جو جنگ مولا علی کو اپنے مخالفین سے کرنی پڑی ہیں، اس میں بھی ان لوگوں نے وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے، اور ہر وقت علی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کرتے رہے، اور علی بھی ہمدانیوں کو بہت زیادہ عزیز رکھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے یمن فتح ہوتا ہے، اور وہاں اسلام کا ڈنکا بجتا ہے۔
اس کے بعد جو سن 10 ہجری کا اہم واقعہ ہے وہ ہے کہ جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع وہ ہے کہ جس میں سن 10 ہجری جب آتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جب ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے تو آپ نے اعلان کیا کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ حج کون سا حج ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلے تو جب تک مکے میں تھے تو ظاہر ہے کہ جب مکے میں تھے تو وہاں حج کرتے رہے، لیکن جب آپ مدینے آ گئے، ہجرت کے بعد مدینے آنے کے بعد آپ حج کرنے کے لیے نہیں جا پائے، کیونکہ ایسا موقع ہی نہیں ملا کہ آپ حج کرنے کے لیے جاتے۔ تو یہی آپ کا پہلا حج بھی تھا، یہی آپ کا آخری حج بھی تھا، کیونکہ اس کے پہلے آپ نے ہجرت کرنے کے بعد جب بھی مکے گئے ہیں تو ان دنوں میں گئے ہیں جن دنوں میں حج کا موقع نہیں تھا، حج کا زمانہ نہیں تھا۔ تو جب بھی وہ حج کیا تو اسے اصطلاح میں عمرہ ہی کہا جائے گا، حج نہیں کہا جا سکتا۔ آپ نے کئی بار مکے کا سفر کیا، 3 سے 4 بار مکے کا سفر کیا، لیکن ہر بار عمرہ کیا، حج نہیں کیا۔ حج یہ آپ کا ہجرت کے بعد پہلا حج تھا اور یہی آخری حج تھا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کے بعد ہم تمہارے درمیان شاید نہ رہیں، تمہارے درمیان سے چلے جائیں۔ تو یہ اعلان سننا تھا کہ دور دور سے لوگ کھنچ کے چلے آئے تاکہ رسول کے ساتھ حج کرنے کا موقع مل سکے، اور ایک جم غفیر تیار ہو گیا رسول کے ساتھ حج کرنے کے لیے جانے کے لیے، کیونکہ رسول، اور اسی بعد میں نام جو ہے حجۃ الوداع کہا گیا۔ اور مورخین نے لکھا حجۃ الوداع اسے اس لیے کہا گیا کہ اس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو سے وداع لی اور خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا، دوبارہ پھر خانہ کعبہ میں نہیں جانا ہوا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور دوسرے مورخ یہ لکھتے ہیں کہ یہی حج کے بعد رسول نے مسلمانوں سے بھی وداع لے لی اور کچھ ہی دنوں بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع کہا گیا۔ اب جیسے ہی جو ہے مورخین نے لکھا کہ آپ ذوالقعدہ کی 24 یا 25 تاریخ کو نکلتے ہیں، حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، تمام لوگ آ جاتے ہیں، ایک جم غفیر جاتا ہے جو رسول کے ساتھ حج کرنے کے لیے، رسول کے ساتھ حج کی سعادت اٹھانا چاہتا ہے۔ اور مولا علی جو تھے وہ تو گئے ہوئے تھے یمن کے فتح کے لیے، اور انہیں وہیں یہ رسول کا منصوبہ پتہ چلا کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ حجۃ الوداع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے فوراً یمن سے ہی سیدھے براہ راست حج کے لیے کعبے پہنچ جاتے ہیں، مکہ پہنچ جاتے ہیں، اور ساتھ میں قربانی کا جانور بھی لے کر جاتے ہیں تاکہ وہاں حج کرنے کے بعد قربانی دی جا سکے۔ حضرت علیہ السلام سیدھے مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اب یہ چونکہ رسول اکرم کی زندگی میں اس کے پہلے رسول کے بحیثیت رسول آپ نے حج نہیں کیا، کیونکہ یہاں آنے کے بعد، مدینے آنے کے بعد یہ رسول کا پہلا حج تھا۔ تو ارکان حج کس طریقے سے اسلام میں کرنا ہے، سب کی نظر اس کے اوپر تھی۔ مقررین، محدثین وہ بھی دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی پوری تفصیل لکھی، راوی دیکھ رہے تھے، رسول کی ایک ایک ادا کو راوی غور سے دیکھ رہے تھے، تاکہ یہی حج کا اصول بننے والا تھا، کیونکہ جو رسول کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی دوسرا حج کرنا نہیں ہے، اور رسول کی قیادت میں یہی حج ہو رہا تھا جو اسلام کا حج، کس طریقے سے اسلام میں حج رائج ہے۔ تو تمام نظر تھی راویوں کی بھی، محدثین کی بھی، جنہوں نے بعد میں اپنی کتابوں میں اس سے لکھا۔ تو اب رسول تو اس کو بہت ہی تفصیل سے لوگوں نے لکھا ہے کہ حج کس طریقے سے ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد جب پہنچتے ہیں خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، اور سعی اور طواف کعبہ اور سعی جب کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت نازل ہوتی ہے۔ طواف و سعی کرنے کے بعد حکم الہی آتا ہے، وہ کیا آتا ہے؟ وَأَتَمِّعُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ کی 196 آیت میں یہ حکم آ جاتا ہے کہ یہ حج تمتع اور عمرے کا، یعنی عمرے کے ساتھ ساتھ عمرہ اور حج ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ یعنی حج تمتع اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ عمرہ تمتع بھی کیا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ بلا فصل
حج تمتع کیا جائے تو وہ حج تمتع ہوتا ہے۔ اور لوگوں نے اس بات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس آج سے عمرہ حج کا جز بن گیا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف حج کیا جائے بلکہ عمرہ کو بھی کیا جائے گا، عمرہ تمتع کرنے کے بعد حج تمتع کیا جائے گا، تب حج مکمل ہوگا۔ لیکن لوگوں نے پوچھا کیا یہ جو آیت آئی ہے اس سال کے لیے ایسی آیت آئی ہے کہ حج عمرہ تمتع کرنے کے بعد حج تمتع کیا جائے گا، عمرہ حج کا جز بن گیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ اس سال کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ یہ تابع قیامت یہ حکم الہی ہے، اور یہی جز بن گیا اسلام کا اور حج کا یہ جز بن گیا کہ پہلے عمرہ تمتع کیا جائے گا اور اس کے بعد حج تمتع بلا فصل کیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ مورخ لکھتے ہیں کہ بعض اصحاب کے دل کو یہ بات اسی وقت نہیں لگی اور اس پر معترضانہ جملہ زبان پر لائے، جس پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حکم پر کبھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ یہ ارشاد صفحہ 81 میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے لوگ معترض ہوئے، آپ پر اعتراض کرنے لگے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس پر کبھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ یعنی کہ رسول کا کہنا یہ ہے کہ اب عمرہ جو ہے وہ حج کا جز بن گیا ہے، عمرہ تمتع کیا جائے گا، پھر حج تمتع کیا جائے گا۔ اور یہی شیعہ اثنا عشری میں یہ جز بنا ہوا ہے، وہ لوگ بھی پہلے حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد حج کرتے ہیں بغیر فصل۔ اہل سنت میں بھی یہی رائج ہے، زیادہ تر جگہ یہی رائج ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کا جز نہیں مانتے ہیں، وہ رسول کے بیان کی روشنی میں، خدا کے حکم کی روشنی میں خلاف ورزی کرتے ہیں، اور رسول کا جو قول ہے کہ ہاں تم کبھی ایمان نہیں لاؤ گے، اس قول کی دلیل دیتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لے آئے۔ اب یہ جو ہے عمرہ اور حج اس طریقے سے دونوں ایک ساتھ بغیر فصل، اس میں یہ ہے کہ پہلے عمرہ کیا جائے گا، عمرہ کرنے کے بعد طواف و سعی کرنے کے بعد پوری طریقے سے اپنے احرام سے فارغ ہو جائیں گے، اور فارغ ہونے کے بعد حج کے لیے اسی مکے سے پھر سے احرام باندھیں گے جب حج کا وقت آئے گا، اور اس کے بعد وہاں سے مینا جائیں گے، مینا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ جائیں گے، اس طریقے سے حج کو اپنے مکمل کریں گے۔ یہ حج کا جو ہے وہ طریقہ آ گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی، وہ بات یہ کہی کہ دیکھو اب زمانہ گردش کر کے اس نقطے پر آ گیا ہے جس صورت پر وہ آسمان و زمین کی خلقت کے دن تھا۔ یہ بات جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب زمین و آسمان کی خلقت ہوئی اس وقت جو ہے زمانہ جو تھا، اور جو مہینہ جس طریقے سے چلتا تھا، جو 12 مہینے تھے، کیونکہ آگے چل کر قرآن کی آیت بھی یہی اس بات کی تشریح کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے یقیناً مہینوں کی تعداد اس دن سے کہ جب آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی تھی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 محترم مہینے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت تصدیق کر رہی ہے کہ 12 مہینے خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اس وقت سے جب زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی تھی۔ اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو زمانہ ہے، آج جو حج ہونے جا رہا ہے، اس سال جو حج ہونے جا رہا ہے، یہ اس موقع پر آ گیا ہے جس موقع پر جب زمین و آسمان کی خلقت ہوئی تھی، اور جو ذی الحجہ کا مہینہ آیا تھا جس موقع پر، وہ موقع اب آ گیا۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ ایسا اس لیے کہا گیا کہ جو اس کے پہلے کفار و مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، دوسرے لوگ بھی حج کیا کرتے تھے، تو وہ ان مہینوں میں 2 طریقے کی تبدیلی کیا کرتے تھے۔ ایک تبدیلی تو یہ کرتے تھے کہ جب وہ محرم کو دوسرے مہینے میں ملا دیتے، محرم کو آگے بڑھا دیتے تھے، یعنی کہ سفر کے مہینے میں ملا دیتے تھے۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ جب کبھی ان کو بہت زیادہ لوٹ مار کا جو ہے موقع ہاتھ
آتا تھا اور وہ محرم کا مہینہ ہوتا تھا تو وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، غارت گری کرتے تھے اور اس کے بعد محرم کو آگے بڑھا دیتے تھے، کیونکہ محرم کے مہینے میں احترام والا مہینہ ہے جو محرم الحرام ہوا کرتا تھا، تو اس مہینے میں نہ یہ لوٹ پاٹ کر سکتے تھے، نہ غارت گری اور قتل کر سکتے تھے، کیونکہ وہ محترم مہینہ مانا جاتا تھا۔ اس لیے یہ محرم کو آگے بڑھا دیتے تھے اور اپنے مطلب کی بات کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وہ حج کے مہینے میں کیا کرتے تھے کہ جب حج کا موقع آتا تھا تو شمسی اعتبار سے جو 10 ذی الحج ہے اس کو شمسی اعتبار سے 11 دن بڑھا لیا کرتے تھے، تاکہ وہ اسی موقع پر آئے کہ جس موقع پر شمسی اعتبار سے 10 ذی الحج پڑھا کرتی تھی، اور اس طریقے سے ہر سال وہ 11 دن بڑھاتے جاتے تھے، اور 33 سال کے بعد تب جا کر جس دن 10 ذی الحج پڑھنا چاہیے اس دن کو وہ 10 ذی الحج پڑھتی تھی، پورا ایک روٹیشن کرنے کے بعد، کیونکہ شمسی مہینہ جو ہے وہ 365 دن کا ہوا کرتا ہے اور قمری مہینہ جو ہے وہ 355 354 دن کا ہوا کرتا ہے، اس لیے 11 دن کا جو ڈیفرنس آیا کرتا تھا تو یہ 11 دن کے ڈیفرنس کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ 10 ذی الحج آج ہے تو وہ 10 دن کے بعد 10 ذی الحج کو لے آتے تھے تاکہ شمسی اعتبار سے اسی دن پڑے۔ اس طریقے سے وہ 33 سال کے بعد صحیح 10 ذی الحج پر جو ہے وہ حج کیا کرتے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہوا کہ آج جو ہے زمانہ گردش کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچ گیا ہے جب زمین و آسمان کی خلقت ہوئی تھی تب 10 ذی الحج جس دن پڑا تھا اس دن آج 10 ذی الحج پڑ رہا ہے، اور اسی اعتبار سے ایک دم صحیح جس دن 10 ذی الحج کو ہونا تھا اس سال اسی دن 10 ذی الحج آئی اور حج اسی اعتبار سے منایا گیا، اور اس کے بعد یہ گھٹانے بڑھانے والا سسٹم ختم ہو گیا، اور ہمیشہ 10 ذی الحج کو باقاعدہ طور پر رسول اکرم کے حج کے بعد ہمیشہ کے لیے تا قیامت کے لیے یہ 10 ذی الحج کو ہی ہوتا رہا۔ اب یہاں شمسی اور قمری کے اعتبار سے اسے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی رہی۔ رسول اکرم کے اس حجۃ الوداع کے بعد سے برابر صحیح موقع پر حج ہونے لگا۔ تو یہ رسول اکرم نے جو بات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں اس اعتبار سے یہ صحیح نکلی کہ جو قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے کہ زمین و آسمان کے وقت جو زمانہ کا ڈسٹریبیوشن ہوا تھا اور 12 مہینے کے اعتبار سے جو ہے مہینے کو بنایا گیا تھا وہ اب اسی طریقے سے قائم ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو حج شروع ہوا، جو حج اس سال شروع ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اور تفصیل سے لوگوں نے بیان کیا، مورخین نے بھی تفصیل سے بیان کیا، کیونکہ یہی ہمیشہ کے لیے قانون بننے والا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اس دن کیا۔ تو اب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے نکلتے ہیں، اور اس میں علامہ ابن عربی کی کتاب محاصر الابرار جس میں تفصیل سے دیا ہوا ہے کہ رسول کس دن کیسے کہاں پہنچے، جو مصر سے چھپی ہوئی ہے، مطبوعہ مصر ہے، جلد اول کے صفحہ 19 پر جو ہے انہوں نے پورا تفصیل سے بیان کیا، اسی سے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے، تو ان کے اعتبار سے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے ہیں حج کے لیے۔ کب نکلتے ہیں؟ 20 ذی-القعدہ سن 10 ہجری کو یہ حج ہے ان کا، یہ پہلا حج یعنی ہجرت کے بعد کا پہلا حج، اور یہی آخری حج، زندگی کا یہ آخری حج جسے حجۃ الوداع کیا گیا۔ اور اس دن پنج شنبہ تھا، نماز عصر پڑھ کے آپ اس طرف سے جو جسے شجرہ کہا جاتا ہے اس طرف سے روانہ ہوتے ہیں، وہی مقام جہاں پر آپ پھر ٹھہرتے ہیں اسی جگہ پر مسجد شجرہ بنا دی گئی ہے، اور جو حضرات مدینے سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہی ان کے لیے میقات ہوتا ہے، وہیں سے وہ احرام باندھتے ہیں، کیونکہ اس کے آگے بغیر احرام باندھ کر جانا وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے آگے جب بھی کوئی مکے میں داخل ہوگا تو احرام کی حالت میں محرم بن کے اور تبھی داخل ہو سکتا ہے، بغیر احرام کے نہیں داخل ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز پنج شنبہ نماز عصر پڑھ کے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد شجرہ جہاں پر ہے وہاں پر جو ہے وہ رکتے ہیں، بلکہ رات وہیں گزارتے ہیں۔
رات انہوں نے گزاری، شب جمعہ تھا، اور وہیں پر قیام کیا، رات وہیں گزاری، اور اس کے بعد صبح کے وقت صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے احرام تو اب باندھ ہی لیا ہے، اور باندھنے کے بعد اب وہاں سے جب چلتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کی آواز گونجنے لگتی ہے، اور رسول کے ساتھ اتنا بڑا جم غفیر تھا، اتنے لوگ ساتھ تھے، اور سب اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے طرف، اللہ کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، اور لبیک کی آواز اس طریقے سے گونجنا شروع ہوئی کہ پورے زمانے میں یہ لبیک کی آواز گونج رہی تھی، ہر طرف خدا کی طرف جانے والے لبیک کہتے ہوئے خدا کے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ بس اس کے بعد چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، آئندہ قسط میں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔